تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے ضمن میں ہم نے ایک روڈ میپ تیار کیا تھا جس میں ہم نے شروع کے جو فرسٹ 3 ایئرز ہیں، شیبا از اٹ پاسبل ٹو گیٹ دا وائٹ بورڈ، جس میں شروع کے جو 3 سال ہیں غار ہرا سے جس کا آغاز ہوا ہے، ایئر 1, 2 and 3، اس کو جو ہے ہم نے 1, 2 and 3 یہ جو ہیں پرائیویٹ انویٹیشن کے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو ہے صرف چند جسے ہم کہیں گے کہ جو مخصوص لوگ تھے ان تک پہلے اپنی بات پہنچائی۔ بہت زیادہ جو ہے زور و شور اور بہت زیادہ شور شرابے کے ساتھ جو ہے اپنے کام کا آغاز نہیں کیا، بلکہ ایک فضا تیار کی، ایسے لوگ دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمنوا بن سکتے تھے۔ اس تیسرے سال میں جو ہے ایک واقعہ جو ہے جو خاص طور پر جس کا کہ ذکر قرآن مجید بھی کرتا ہے اور جسے قرآن مجید نے بھی ریکارڈ کیا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیں ان کے چچا کا رویہ، ابو لہب کا رویہ۔ ہم نے پچھلی جو سیشنز تھے اس میں یہ دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیجیٹ فیملی تھی یا جو ایکسٹینڈڈ فیملی تھی، ان میں لوگوں کا کیا رویہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیوں کا کیا رویہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا کیا رویہ رہا، اور جو فرسٹ کزنس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بچے اور پھپھیوں کی اولادیں، ان کا کیا رویہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جانب رہا۔ ایک بات جو بہت ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی کو نام لے کر جو ہے اس طرح سے اس پر لعنت کی گئی ہو، یا نام لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اسے یہ قرار دے دیا گیا ہو کہ یہ شخص جو ہے کبھی بھی راہ جسے حق پر جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے، اور ابو لہب کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ایسی وجہ تھی کہ قرآن کریم نے جو ہے ابو لہب کو یوں سنگل آؤٹ کیا اور اس پر جو ہے اتنی سخت تنقید کی؟ کسی اور کا نام لے کے، اس سے بھی جیسے ابو جہل ہے اور بھی دوسرے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں اور اذیتیں دی، لیکن انہیں نام لے کر اس طرح سے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے نہیں ریکارڈ کر دیا گیا، لیکن ابو لہب کا نام لے کر جو ہے اس پر لعنت کی گئی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو سماج، وہ جو سوسائٹی، وہ جو سوشل سٹرکچر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہاں پر ایک کلان، جیسے ہاشم کلان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ کرتے ہیں، قریش جو ہے اس کے قریش ایک ٹرائب ہے اور قریش کا ایک خانوادہ ہے، قریش کا ایک کلان ہے ہاشم کلان۔ تو یہ ایک بہت ہی انیوژول سی بات تھی ان کی سوسائٹی اور ان کے سماج کے لیے کہ کسی کلان، کسی خانوادے کی مخالفت خود اس کے خانوادے، خود اس کے کلان کے لوگ کر رہے ہوں۔ یہ ایک بہت ہی انیوژول سی بات تھی ان کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ابو طالب حالانکہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، اس وقت تک بھی ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے جو ہے ہمیشہ اپنی سپورٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دی ہے۔ اسی طرح زبیر جو ایک چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے پاس بھی جو ہے کچھ وقت کے لیے ہاشم کلان کی جو لیڈرشپ رہی ہے ابو طالب سے پہلے، تو انہوں نے بھی جو ہے کبھی نبی اکرم although انہوں نے اگر آگے بڑھ کر اسلام اس وقت نہیں قبول کیا، لیکن انہوں نے جو ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ تو یہ ایک بہت ہی ان یوزول رویہ تھا اس معاشرے میں
کہ کوئی اپنے کلان اور اپنے خانوادے کا ہو کر جو ہے اس طرح سے کسی کی مخالفت کرے. یہ ایک بہت ہی انیوژول سی بات تھی. اور اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ ابو لہب کے پاس کوئی سرٹنٹی تھی یا ابو لہب نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں جو ہے کوئی کمی پائی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے تک تو ابو لہب اپنی رشتہ داری جوڑنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنے دونوں بیٹوں کی انگیجمنٹ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے کی ہوئی تھی، تو وہ تو اپنی رشتہ داری اور مضبوط کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو غرض یہ کہ یہ نہیں تھا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کوئی تردد یا کوئی شک میں تھا، یا اسے جو ہے وہ کسی اگنورنس میں تھا، یا وہ کسی بات سے ناواقف تھا. وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، اور اسے اس بات کی پوری طرح سے وہ اس بات کو جانتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق ہیں، امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی ہر بات سچی ہے. یہاں جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، یہاں دھوکہ دینے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اپنے ایک رائج شدہ نظام، ایک جو ان کا ایک سٹیٹس کو، ایک ان کے ایک سسٹم تھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اٹھ کھڑا ہوا. ہم نے دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بھی جو ہے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، اسلام کی جانب بلایا، تو ابو لہب جو تھا وہ لپک لپک کر جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھتا اور باتوں کا پورا کے پورا رخ جو ہے وہ موڑ دیا کرتا تھا. تو ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے تک یہ کوشش رکھے، یا اپنے تک ایک غلط کام کو کر رہا ہو، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے اس غلط کام کی ترغیب جو ہے وہ دوسروں کو بھی دے رہا ہو. تو ابو لہب کے کیریکٹر میں ہم یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پاتے ہیں. تیسرا یہ کہ ابو لہب جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی ایسے کاز کے لیے نہیں کی جس کے لیے وہ بڑا پیشنیٹ تھا. فار ایگزامپل ابو جہل کے پاس اپنا ایک موقف تھا، اس کے پاس اپنا ایک کاز تھا جس کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ تھا. اس کا وہ اپنا تکبر تھا، اس کی وہ اپنا گھمنڈ تھا. اس کے لیے یہ تھا کہ میں کیسے ہاشم والوں میں اس بات کو تسلیم کر لوں کہ ان کے یہاں کوئی نبی پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ پھر قیامت تک جو ہے میری فیملی مخزوم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیچے ہو جائیں گے. تو اس کے پاس ایک بہت وی آر ناٹ ڈسکسنگ کہ اس کا وہ ریزن کتنا صحیح اور غلط تھا. اس کے پاس ایک جواز تھا، اس کے پاس ایک کاز تھا جس کے لیے وہ اتنا ہی پیشنیٹ تھا جتنا پیشنیٹ ہم میں بھی اپنے کاز اور اپنے ایمان کے لیے ہو سکتے ہیں. اور وہ اس کے ڈیفینس کے لیے کھڑا ہو رہا تھا. ٹھیک. لیکن ہم ابو لہب کی کردار اور سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی ایسی ریزننگ نہیں تھی، کوئی ایسی ٹھوس بنیاد نہیں تھی جس کی بنا پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا. تو یہ کچھ نون ریزنز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی صفحات میں کہ کیوں اللہ رب العالمین نے جو ہے ابو لہب کا نام لے کر جو ہے، اور صرف ابو لہب کا ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی کا بھی جو ہے ذکر کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ لکڑیاں چن رہی ہوگی. تو ایک مرتبہ سورۃ اللہب جو ہے ہم اسے ریوائز کر لیتے ہیں. شیوا، از اٹ پاسبل ٹو شیئر سورۃ اللہب ہیئر؟ اور ام جمیل کا بھی جو کیریکٹر ہم نے دیکھا. اب دیکھیے سورۃ اللہب جو ہے ہم سب نے بے شمار مرتبہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے، اپنی نمازوں میں ہم اسے بار بار جو ہے وہ دہراتے ہیں. تو یہ بات کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ وما کسب، اور نہیں آیا کوئی بھی کام اس کے وہ مال جو اس نے کمایا تھا. تو ابو لہب کی مخالفت کے پیچھے جو ہے کوئی کاز، کوئی اس طرح کا پیشن نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے محض اس کا لالچ
محض اس کی لو ڈیزائر سے، جس کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اترا ہوا تھا. سیصلا نارن ذات لہب، اور وہ ضرور جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ شعلے والی آگ میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. وہ امراتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو سر پر جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہے اپنے سر پر، جسے ہم فی جیبیا حبل من مسد، اور مونچھ کی رسی، اور اس کے اور اس کے جو ہے گلے میں جو ہے ایک مونچھ کی جو ہے وہ رسی ہوگی. تو اتنے گرافک انداز میں جو ہے ان کی مخالفت کی گئی. اور پھر ہم ان کا انجام بھی پڑھیں گے بعد میں کہ ابو لہب کا جو ہے آخر کیا رہا، اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم جس بات کو بار بار قرآن کریم میں ایکسپیرئنس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے سب سے زیادہ ایریگنس کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، استکبار اور تکبر کو ناپسند کرتے ہیں. ابو لہب کے نزدیک جو ہے یہ پورا کے پورا یہ پوری تھیوری جو اسلام پیش کر رہا تھا، جس کے تحت جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہیں ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا، ایک ہو گئے. وہ کیا شعر ہے، بہت فیمس مصرع ہے نا، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ، یا محمود و ایاز. تو جہاں محمود و ایاز سب ایک جیسے ہو جائیں، ایک بادشاہ ہے اور ایک غلام ہے، اور کسی کی بھی جو ہے کوئی ڈفرینسز نہیں رہے، اور وہ مال کی دولت جو انسان کو بہت زیادہ پسند ہے. اور ابو لہب جو ہے وہ اس مرکنٹائل سوسائٹی تھی جس نے ان ساری ورچوز کو، جو ان کے جسے جو ان کا ایک ٹرائبل سسٹم جو ان کے اینسسٹرز کا رہا تھا، اس سے پوری طرح سے جو ہے گلو خلاصی کر لی تھی. یعنی ان ساری اچھائیوں کو جو ہے وہ چھوڑ چکا تھا. جی شیبہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود، جزاک اللہ. تو ابو لہب جو ہے دراصل وہ اس مینٹالٹی کا ایک بہت بڑا جسے ہم کہیں گے کہ پوسٹر بوائے تھا، کہ جہاں پر مال کی محبت اور لالچ جو ہے وہ اس قدر انسان کے لیے اہمیت لگ جاتی ہے کہ وہ ان ساری ویلیوز کو، ان ساری جو ان کی سوشل لائف کی فیبرک کو جوڑنے والے جتنی بھی ویلیوز ہیں، ان سب کو جو ہے وہ تہس نہس کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ چوتھے سال میں ایک پرائیویٹ انویٹیشن کے اسٹیٹس سے نکل کر ایک جو ہے پبلک فورم میں جو ہے وہ آ گئی ہے. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہلے 3 سال جو ہے وہ دیکھے. اب ہم چل رہے ہیں اس کے چوتھے سال کی جانب، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت کا آغاز جو ہے ایک پبلک فورم پر ہمارے سامنے کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک ریاکشن بھی جو ہے پھر اس سوسائٹی میں ہونا تھا. جب تک کہ بات خش ہو رہی تھی اور آپس میں ہو رہی تھی، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے مخالفت بھی بہت کھل کر جو ہے وہ نہیں کی گئی، یا وہ لوگ بھی جو ہے آستین چڑھا کر مخالفت پر اس طرح سے نہیں اترے ان سالوں میں. لیکن اب چوتھے سال میں آنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلانیہ آغاز کیا، یعنی بالکل علی اعلان سے ہر ایک کی جانب جو ہے وہ پہنچانے لگے، تو پھر ایک ریاکشن جو ہے وہاں سے آنا بھی بہت ہی نیچرل سا تھا. اور ہم کیا ریاکشن دیکھتے ہیں؟ ہم ریاکشن دیکھتے ہیں کہ بہت جلد حج کا موسم آیا چاہتا ہے، اور الگ الگ جگہوں سے جو ہے لوگ مکہ میں جمع ہونے والے ہیں. اور جو مکہ کی لیڈرشپ ہے اسے یہ خیال ستا رہا ہے کہ اگر یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے بھی اور زائرین حج کے سامنے بھی رکھیں گے،
تو یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے شرم کا باعث ہوگی، کیونکہ ہمیں جو اس جزیرت العرب، اس پیننسیولا آف عربیہ میں جو ہمیں ایک بڑا مقام حاصل ہے کہ ہم جو ہے متولی ہیں کعبہ کے، ہم جو ہیں خادم ہیں حاجیوں کی خدمت کے، اور اس کی وجہ سے جو فائدے ہمیں حاصل ہیں، جو یہ سارے کلان ہمارے پاس آتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے گا. ہم چونکہ اتنی رواداری کرتے ہیں، ہم چونکہ جو ہے اتنی ہم نے ٹالرنس دکھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سب کے بت جو ہیں وہ اپنے کعبہ کے جانب جو ہیں وہ رکھ چھوڑے ہیں، تاکہ یہ اپنے بتوں کی محبت میں بھی جو آتے ہیں کہ بھئی ہماری کلان کا بت بھی ہے، ہمارے کلان کا بت بھی ہے. اب اگر یہ توحید کی بات کرنے لگیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان سارے بتوں کو چھوڑ دیجیے اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریے، تو پھر کون آئے گا یہاں پر؟ اور ہو سکتا ہے لوگ پھر اس غصے میں اور اس بوکھلاہٹ میں اس کعبے کی ہی جو ہے ویلیو کو ختم کر دیں اور اپنا ایک دوسرا کعبہ جو ہے وہ تعمیر کر لیں. تو ہمیں جو سارے انٹرسٹ اور سارے فوائد حاصل ہیں وہ نہیں حاصل ہوں گے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر بہت اس بات پہ غور و فکر کی گئی کہ کیا کیا جائے کہ ہم اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں، ہم اپنی جانب سے پرو ایکٹیولی جو ہے ہمیں اپنا موقف جو ہے وہ ظاہر کر دینا چاہیے. تو بہرحال ہم کہیں گے کیا کہ یہ ہے کیا، اس طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے باخبر کریں گے. تو کسی نے سجیسٹ کیا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے مجنون ہے. تو ان کے جو جتنے بھی سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی ان کو دیکھے گا، ان سے انٹریکٹ کرے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجنون جیسی کوئی بھی چیز ان کے اندر نہیں ہے. دوسرا سجیشن یہ ہوا کہ چلیے ہم پہلے سے لوگوں کو کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کچھ جن ون ان پر جو ہے وہ نازل ہو گیا ہے اور اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان کے ہی آپس کے مشورے میں یہ طے پایا کہ کہیں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ایسی بات نہیں ہے جو کاہنوں کی باتوں میں ہوتی ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا ہے کہ کوئی جو ہے اس بات کے تعلق سے شک میں پڑ سکے. کسی نے کہا کہ چلیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، کسی نے کہا شاعر ہے. غرض یہ کہ جو الزامات وہ لگا سکتے تھے کہ جو ایسے الزامات جو سامنے والا بھی سننے کے لیے تیار ہو، وہ سارے کے سارے ڈیلیبریٹ کیے گئے. ان میں سے ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ. اس نے کہا کہ دیکھو یہ جتنے بھی سجیشنز تم دے رہے ہو یہ کوئی بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا. تو چلو ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ساحر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. کم از کم یہ اتنی بات تک تو ہم بھی درست ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف سنتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جو ہے وہ اس طرح سے اس بات کے اثر میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے گھر والوں سے بھی جدائی برداشت کر لیتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو بھی جو ہے وہ اس سے جدا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے، بچے اپنے والدین کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ جو ہے دراصل ایک ساحر ہیں یا جادوگر ہیں. اب ہوا یہ کہ یہ تجویز جو ہے یہ قبول کر لی گئی. اب اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زائرین حج کے پاس خود جاتے، ان لوگوں نے جو ہے ہر آنے والی جو شاہرہ تھی، جو سڑکیں تھیں، اس پر جو ہے اپنے ریپرزنٹیٹیوز جو ہے وہ بٹھا دیے اور سب کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا کہ بھئی آپ جب داخل ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے جو ایک بندے ہیں جو آپ سے اس قسم کی باتیں کریں گے، لیکن آپ لوگ بالکل ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں. بہتر تو یہ کہ آپ ان کی باتیں ہی نہ سنیں کیونکہ یہ بڑے جادوگر سے ہیں. اب اسی زمانے میں دو بہت ہی عظیم المرتبہ، اس میں سے ایک جو ہے بہت زیادہ عظیم المرتبہ تھا ڈیفینیٹلی، ان لوگوں کا واقعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے ابو ذر غفار. ابو ذر غفاری جو ہے وہ دراصل غفار نام کا ایک قبیلہ ہے جو ہوتا ہے ناردرن سائڈ میں، مکہ کے شمال میں ہوتا ہے، اینڈ ٹورڈز جو بحر احمر کا جو ریڈ سی کے کا جو کوسٹل ایریا ہے اس طرف کے اس جانب جو ہے یہ غفار کا علاقہ جو ہے وہ آباد ہے. یہ لوگ جو ہیں غفار والے جو ہیں دراصل ان کا یہ جو غفار قبیلہ ہے یہ
हाई वे रॉबर्स के तौर पे मशहूर थे। यानी इनका जो कबीला था वो ऐसी शाहिरा पर था जो एक बहुत ही आम सा रोड था, जो साउथ अर्थ को नॉर्थ से कनेक्ट करता था इन पेनिनसुला ऑफ अरेबिया। तो ये लोग ज्यादा टैक्सेस भी लेते थे और जो टैक्स देने पे आमादा नहीं होता था उसे लूट भी लिया करते थे। इनफैक्ट इनका एक नेशनल, या जिसे आप कहेंगे इनका एक कौमी पेशा था लूट लेना, लूटना। और उसको एक ऐसा पेशे के तौर पे जो इन्होंने इख्तियार किया हुआ था। तो ये पूरे अरब में हाईवे रॉबर्स के नाम से ये लोग मशहूर हुआ करते थे। अब यहाँ से जो है अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु जो है, और अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु, आप सब ने उनके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनसे जो भी रिवायतें हमें मिलती हैं वो सब में जितनी लिल्लाहियत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही आला दर्जे की जो है अकीदत और मोहब्बत जो है वो शामिल रहती है। तो गर्ज ये कि अबू ज़र गफ़ारी जो है वो ऑल्दो थे एक ऐसे कबीले से जो मशहूर था एज हाईवे रॉबर्स, लेकिन वो हमेशा से दीन हनीफ की जानिब जो है उनका रुझान था। उनके खुद के कबीले में बहुत चीदा चीदा बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो जिनका रुझान हनीफियत की तरफ या दीन इब्राहिम की जानिब हो, लेकिन ये पर्सनली जो है शिर्क को छोड़ चुके थे। तो इनका भाई था एक उनैस, एंड ही हैपेंड टू विजिट मक्का, और इसने आप सल्लल्लाहु के जो है मौक़िफ़ को सुना, आप सल्लल्लाहु की बात को सुना। तो सबसे पहला काम उनैस ने ये किया कि वो फौरन गया गफ़ार, और पहुंचकर उसने अपने भाई अबू ज़र को जो है इस बात की के बारे में बताया कि देखो ये जो दीन हनीफ की तुम बातें करते हो और जो शिर्क से तुम बरात का ऐलान करते हो, ऐसा ही एक जिसे हम कहेंगे दावत लेकर जो है एक शख्स मक्का में जो है वो खड़ा हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है उसने बताया। और ये सुनते ही जो है अबू ज़र गफ़ारी ने जो है मक्का का सफर बांधा। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से जो है फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट किया, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने जो है आप सल्लम पर जो है ईमान की तौसीक की, जब ईमान ले आए, और आप सल्लम ने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ के हैं, तो आप सल्लम ने इस कदर हैरत का इजहार किया। इनफैक्ट आप सल्लम से ये जुमला साबित है कि अच्छा कि आप जो है गफ़ार से हैं। यानी उसमें एक हैरत थी कि अल्लाह ताला जो है ईमान जैसी चीज से जो है जिसको चाहता है वो नवाजता है। यानी कुछ ऐसे लोग थे जो मक्का में आप सल्लम के अपने हाशिम क्लैन के, जिन्होंने जिंदगी भर आप सल्लम को देखा था, आप सल्लम के करीब रहे थे, हर चीज से वाकिफ थे, लेकिन उनके नसीब में जो है ये सआदत नहीं आई कि उन्हें ईमान हासिल होता। और एक शख्स एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करता है जो कि मशहूर ही एज हाईवे हाईवे रॉबर्स के तौर पर है, और उनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे शख्स को खड़ा करता है जो ईमान की तलाश में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तलाश में जो है खुद चलता हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो पहुंचता है। तो यहाँ पर जो है वो खुद दौड़ कर जो है आप सल्लम के पास आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो चाहते थे कि वो खुद मक्का में ही रहें, आप सल्लम के करीब में रहें, लेकिन आप सल्लम ने इन्हें दोबारा जो है गफार भेज दिया। आप सल्लम ने फरमाया नहीं, आप अपनी ही इलाके में जाएं, आप अपनी ही जगह पर वापस जाएं। एक और एग्जाम्पल है, और ये जो है एक दौस दौस एक दूसरा इलाका है। मैंने एक मैप शेयर किया था शिवा, इफ दैट कुड बी दौस के इलाके को बताने के लिए कि वेयर इज इट। तो यहाँ से एक शख्स है, जजाकल्ला, ये देखिए आपको जो है ये मैप में एक्चुअली इंग्लिश में तुम करती ना तो ज्यादा लोग पढ़ सकते थे। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे। या जजाकल्ला जी। क्लियर नहीं था ना, तो इसलिए हमने कर दिया था। ओ अल्लाह, आई एम सो सॉरी शीबा। नहीं, जजाकल्ला। तो देखिए दोस्त जो है आप लोगों को दिख रहा है, हमारा हमारा जो मक्का है वो यहाँ है, ठीक। और मक्का से जब आप डाउन साउथ जा रहे हैं तो दौस का इलाका जो है आपको नीचे की जानिब मिलता है, ये दौस। Why is it not working?
All right, I hope you all can see those. अब इनके तो ईमान लाने का वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जब जो है दाखिल होते हैं मक्का में, तो उनसे पहले कह दिया जाता है कि बिवेर, मोहम्मद नाम के किसी शख्स की आप बात ना सुने, बड़ा जादूगर सा है। तो तुफैल कहते हैं कि मैं जब दाखिल हुआ तो मैं बड़ा कॉन्शियस था और मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ अपने कान बंद कर लूँगा और मैं जो हूँ उस बात को अपने कानों में पढ़ने ही नहीं दूँगा, यू नो, कि उसका कोई रिएक्शन हो या मुझे कोई डिसीजन लेना पड़े। और हुआ ये कि ये जब हरम में आए तो जब ये आए हरम में तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु जो है इंसिडेंटली उस वक़्त जब तुफैल मौजूद थे हरम में तो कुरान करीम की जो है आयतों की तिलावत फरमा रहे थे। तो तुफैल ने कहा कि उस वक़्त मेरे दिल में ख़्याल आया कि भई मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ कि मैं कोई बात सुनूँगा और मैं जो हूँ किसी के स्पेल में आ जाऊँगा। मैं खुद एक शऊर रखने वाला, बाशऊर, समझदार I'm an adult, मैं अपने लिए खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे लिए क्या मेरे हक में अच्छा है और क्या मेरे हक में अच्छा नहीं है, और मैं डिसाइड करूँगा। और फिर जो है उस वक़्त मैंने सोचा कि लेट मी हियर कि ये कह क्या रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब मैंने कुरान करीम जो आप सल्लम तिलावत फरमा रहे थे, जब मैंने सुना तो उसी वक़्त जो है मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। और फिर जो है हज़रत तुफ़ैल आप सल्लम पर ईमान लाए और ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी आप सल्लम के पास ही जो है वो रहना चाहते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी जो है वो रवाना कर दिया कि नहीं, आप अपने लोगों में जाएँ और आप अपने लोगों में जाकर जो है फिर दीन का काम करें। तो इससे एक बहुत अहम बात जो है वो हमें पता चलती है। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को जो है अ अ अ, यानी जिस तरह से एक प्लांट होता है जिसकी जड़ें जो है आप निकाल कर जो है उसे डिसलोकेट कर देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं किया कि क्योंकि आप जो है ईमान लाए हैं तो आपको पूरी तरह से जो है वो डिसलोकेट कर दिया जाए। इंसान की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, उसकी बहुत सारी इमोशनल नीड्स होती हैं, जो उसके अपने कल्चर, जो उसके अपने लोगों, जिस तरह से वो रहता है, जिस तरह से वो खाता है, पीता है, जिस ज़मीन में वो को बिलॉन्ग करता है, जो उसके अपने लोग होते हैं, उन सब से वो रिलेट करता है। तो आप वसल्लम ने कभी लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं खड़ी की, यू नो, कि बस अब आप मुझ पर ईमान ले आए हैं तो चलिए अब आप जो है आप सबसे कट कर जो है आपको यहाँ आना है। नहीं, आप वसल्लम ने हमेशा, और हमें आप वसल्लम की सीरत में एक जो बहुत खूबसूरत बात हमेशा दिखाई देती है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर लोगों का ख्याल रखते थे, सिर्फ सिर्फ उन नीड्स का नहीं जो जो टैंजिबल होती हैं, जो इंसान को सामने से दिखाई दे रही होती हैं, जो हर कोई देख सकता है और जिससे हर कोई जो है वो समझ सकता है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के इमोशंस, लोगों के जज्बात, लोगों के रिश्ते, लोगों की जो हमारी इनर नीड्स होती हैं, हमारी 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 मेरी रूह की, हमारे ज़हन की, हमारे दिल की, उनका भी जो है उतना ही ख़्याल फरमाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये बात जो है पसंद नहीं फरमाई। अब यहाँ पे किसी के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि लेकिन फिर हिजरत तो हुई ना बहरहाल। हाँ, तो उसकी पीछे अपनी एक रीज़निंग है। फिर हिजरत भी देखिए ऐसी अब्रप्ट नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब 13 साल बाद लोगों को मक्का से मदीना हिजरत के लिए भेजा, उससे पहले प्रिपरेशन करवाई थी, जो हम 5वें साल में देखेंगे। जब एबिसीनिया की जो माइग्रेशन हुई है, हबशा की जो हिजरत हुई है, वो दरअसल उस फाइनल हिजरत की इन अ वे प्रिपरेशन थी।
تو ایک گروپ آف پیپل ایک اللہ رب العالمین نے پہلے پریپیئر کیا لوگوں کو، پھر فائنلی جو ہے ایک مائگریشن ہوئی. تو بہرحال یہاں پر ان دا انیشیل فیز آف جو سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کبھی مشکل میں نہیں ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی کوشش رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آسانی پیدا کی جائے، لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولت پیدا کی جائے. مذہب کے نام پر چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے کا ہمیں کوئی بھی رویہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں نہیں دکھائی دیتا، بلکہ دل نوازی اور لوگوں کے ساتھ احسان کے رویے کی جو ہائیسٹ مثال ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اس قدر دل نوازی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس قدر احسان مندی کا جو ہے وہ رویہ رکھا کرتے تھے. تو غرض یہ تھا ابو ذر غفاری اور طفیل کا کنورژن، اور ان کے کنورژنز کی جو ہے ایک بہت بڑی کریڈٹ مکہ والوں کو جاتی ہے کہ انہوں نے جو کیمپین شروع کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کیمپین سے ایک جو نیوز یا ایک جو پروپیگیشن یا ایک جو کمیونیکیشن ہونا تھا جو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ایز این انڈیویژل کیپیسٹی ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جا جا کے پکڑتے اور اس تک دعوت پہنچاتے. ان لوگوں نے جو ہے اپنی اس حرکت سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے آسانی پیدا کر دی. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جب ہمارے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنا چاہیں تو جو دشمن ہیں ان کی تدبیر بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الٹ کر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. ہاں یہ جو طفیل صاحب ہیں ان کا بھی بتاتے چلوں کہ پہلے تو وہ بھی اس بات کے بڑے خواہش مند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں. دیکھیے ہم جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں اور ان کی ریلیشن شپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک جو جذبہ ہمیں بہت اسٹرانگلی فیل ہوتا ہے اس ریلیشن شپ میں وہ ہے محبت. وہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اتنی شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتے تو وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رہنا چاہتے. تو یہ جو قریب رہنے والی جو چیز ہے وہ کب انسان چاہتا ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو، رائٹ؟ اٹس آؤٹ آف لو دیٹ یو وانٹ دیٹ کائنڈ آف کلوزنس. تو ایک جو بات ہمیں بہت کلیئرلی پتہ دکھائی دیتی ہے سیرت کو پڑھتے ہوئے کہ سیرت جو ہے وہ دراصل it's not just a chronology of history. It's basically a love story where people were falling in love with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو آج ہم بھی جو یہ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سیرت پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں میں بھی وہی محبت اور وہی عقیدت اور وہی جذبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ پیدا کرے. Can I just get a minute, please? Jazakallah. We end. So with this, inshallah ta'ala, we end with this hope, that every time we send salat, salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we are included, in his Al. We are also in Ali Muhammad, inshallah. And every time, we pray, we ask for that barakah and for that salatu salam. May Allah Ta'ala make me and you amongst Ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakallahu shukran.